السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بینک میں جو ہم پیسے جمع کرتے ہیں اس کے بعد جو اس میں ہم کو کچھ پرسنٹ جو انٹریسٹ ملتا ہے، علماء کرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کا لینا، اس کا خرچ کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی سود میں جو پیسہ، انٹریسٹ میں جو پیسہ بینک کے ذریعہ ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں جائز ہے یا نہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہم سود کے متعلق بہت اہم مسائل اور بہت سارے اہم ڈاؤٹ کلیئر کرنے والے ہیں۔ امید ہے پورا ویڈیو دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، بیع یعنی خرید و فروخت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اور وحرم الربا، اور سود کو جو ہے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سود کسے کہا جاتا ہے، سودی لین دین جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ اگر کسی سے آپ نے 10,000 روپے ادھار لیے، مانگنے گئے کہ مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، آپ مجھے 10,000 روپے دیجئے، مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور فلاں نے 10,000 روپے آپ کو دیے اور کہا کہ آپ کتنے دن میں اسے واپس کریں گے؟ آپ کہیں 1 مہینے میں، مثال کے طور پہ 1 مہینے میں واپس ہم آپ کو کر دیں گے۔ اگر سامنے والے نے کہا کہ آپ کو 11,000 واپس کرنے ہوں گے اور آپ نے 11,000 اس کو واپس کیا، تو یہ جو 1,000 آپ نے ایکسٹرا دیا ہے یہ سود کہا جاتا ہے، اور سود لینے والے اور دینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ یعنی سود لینا اور سود دینا دونوں حرام ہے، اور اسی کو احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی حرم الربا یعنی سود کو حرام جو ہے اسے ہی کہا گیا ہے۔ اب الگ الگ انداز میں لوگ سمجھانے کے لیے الگ الگ نام دے کر کے سود کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو اس سے یہ جائز نہیں ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف شبدوں میں، صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ سود حرام ہے۔ اب دیکھیے، سود کس بنیاد پہ حرام ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ ظلم سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ نے 10,000 دیا اور اس سے 11,000 روپے مانگ رہے ہیں، کوئی 12,000 یا 5%، 10% کے حساب سے اس سے لیا جاتا ہے، اور اس کو دیتے وقت بہت تکلیف ہوا کرتی ہے، اور یہ تکلیف جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سمجھانے کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے باغیچہ خریدا، آم کا جو باغیچہ ہوتا ہے، باغیچہ کسی نے خرید لیا، منظر پہ پھل آیا نہیں، اس سے پہلے ہی خرید لیا اور کہا اتنے پیسے میں اس نے جو ہے 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے خرید لیا، تو یہ بھی ایک طریقے کا سود ہوا کرتا ہے، جوہا ہوا کرتا ہے، اور جوا بھی اسلام میں حرام ہے۔ اب دیکھیے، اب سال بھر 2 سال کے لیے آپ نے باغیچے کو خرید لیا اور قیمت 2 لاکھ 3 لاکھ روپے آپ نے لے لیے، اب اس کے پھل اتنے پیسے کا آئے گا یا نہیں، پھل کی قیمت ہوگی یا نہیں، تو اس طریقے سے اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، تو یہ تجارت، لوگ اسے تجارت کا نام دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سودی کاروبار میں شمار ہوتا ہے، اور اسے بھی اسلام نے جائز نہیں کہا ہے۔ اسی طریقے سے کھیت کے معاملے میں جو آتا ہے، کئی جو ہے من ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے، کئی جو ہے اور بھی الگ الگ نام کے ساتھ، مجھے اتنا نام آتا نہیں ہے، اس کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہا کہ 1 سال کے لیے آپ کو کھیت دیا، میں آپ سے جو ہے 2 کنٹل اناج لوں گا، 2 بیگھہ زمین دیا، 4 بیگھہ زمین دیا، کہا 4 بیگھہ زمین دیا، کہا کہ آپ اسے کھیتی کیجئے، مجھے 5 کنٹل اناج چاہیے، چاہے دھان ہو گیہوں ہو، مجھے 5 کنٹل چاہیے۔ اب وہ جو ہے اس میں دھان لگایا، گیہوں لگایا، اب اسے کتنا ہوگا اور اس کی قیمت کیا ہوگی، جتنا وہ آپ کو دے رہا ہے، کہیں اتنا ہی فصل نہ ہو، بارش نہ ہو، یا اور کسی وجہ سے فصل خراب ہو جائے، تو وہ قیمت جو آپ نے طے کر لی، اتنا بھی اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کو وہ کہاں سے دے گا، اور اسے ہی سود کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم پیسے اگر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے بینک میں رکھتے ہیں،
बैंक में कुछ पैसे, कुछ रकम हमने रख दिए, साल भर में अगरचे वो थोड़ा बढ़ता है, कितना ही बढ़े वो थोड़ा बढ़ता है, और फिर उस पैसे को हम यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, ये भी सूद ही कहा जाएगा। लेकिन हमारे उलमाए किराम ने बहुत सारे इसे जो है जायज़ करार दिया है कि हिंदुस्तान के बैंक से जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वो उलमाए किराम ने जो है जायज़ करार दिया है कि आप इसे यूज़ करते हैं। बैंक से जो पैसा आपको इंटरेस्ट के तौर पे थोड़ा बहुत जो भी मिलता है वो जायज़ करार होता है, और हिंदुस्तान के बैंक के लिए ही ये ख़ास है, और मुल्कों के लिए हमारे उलमाए किराम ने नहीं कहा है, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए जो है करार दिया गया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये सारी पिछली बातें अगर सूदी लेन देन में शुमार होता है तो फिर बैंक से हम लेने में तो कैसे जायज़ हो जाएगा। तो ये उलमाए किराम जो मसला बयान किया है, ये कहा है कि गैर मुस्लिम से जो गैर मुस्लिम बैंक से जो लिया जाता है ये सरकार ही की तरफ से एक जो है सिस्टम हुआ करता है, और सरकार से लेने में और गैर मुस्लिम के बैंक से लेने में जो हल्का फुल्का रकम होता है उसे जायज़ करार दिया है। लेकिन असल बात जो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीक़े के पैसे से, हालांकि अगर आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 बढ़ेंगे इंटरेस्ट के तौर पे, तो बेहतर ये है, हालांकि उलमाए किराम ने जो है जायज़ करार दिया है, मैं उससे इनकार, उलमाए किराम की बात का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हम और आपको अल्लाह ताला ने अक़ल सलीम दिया है, तो 1000-2000 के चक्कर में क्यों इस तरीक़े के मामले में हम शक व शुबहात में पड़े। अगर दिल इजाज़त ना दे तो आप उस 1000-2000 को ना ले, खर्च ना करें, बल्कि उसी में छोड़ दें, या और भी कोई तरीक़ा हो सकता है तो उस तरीक़े पे आप जा कर के उसे जो है ख़र्च कर सकते हैं, लेकिन अपने बनिस्बत ना खर्च करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है मसला आपको समझ में आ गया होगा। मसला समझ में आ गया हो तो इसे शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।